توبہ نے ان لوگوں کی زندگی میں کتنا انقلاب بپا کیا۔ آج رات توبہ کرنے کی جب گھڑی آئے گی تو اس سے قبل توبہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جس شخص نے توبہ کر لی اور پھر نیک اعمال کیے، اپنے آپ کو، اپنی اگلی زندگی کو توبہ کے بعد اعمال صالحہ کے ساتھ مزین کیا، یعنی توبہ صرف ایک زبان کا کلمہ نہ رہی بلکہ بقیہ زندگی بن گئی، تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور میں حکم دیا اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر نتیجہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک مجدہ جاں فضا ہے، ایک مبارکبادی ہے جو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو دے رہا ہے۔ یہ خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو سنا رہا ہے۔ آج کی رات خوشخبری کی رات ہے، مایوسی کی رات نہیں ہے۔ یہ مایوسیاں ختم کرنے کی رات ہے۔ دین آیا بھی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جو کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ آقا کی بارگاہ میں اور دین اسلام کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بڑا سے بڑا گناہگار اور بڑا سے بڑا خطاکار بھی ہو اور بڑی سے بڑی سزا کا حقدار بھی ہو، اس کو بھی فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اس لیے کہ بندے تو نے منہ موڑ رکھا ہے نا ہم سے، اللہ فرماتا ہے تو نے ہم سے منہ موڑ رکھا ہے، میری رحمت نے تو تیرا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تجھ سے منہ نہیں موڑا، تو اپنا چہرہ میری طرف کر کے تو دیکھ، میں اسی لمحے تیری بخشش کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہگار کو ہر لمحہ اپنے گلے لگانے کو تیار ہے۔ فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس شخص نے ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظالم ہوا، مگر ظلم کرنے کے بعد اسے خیال آ گیا، حیا آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح کر لی، سمر گیا، بگڑا ہوا تھا، زندگی کے کسی موڑ پہ خیال آ گیا، سمر گیا، توبہ کر لی، سمر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ پہلی دو آیتوں میں بیان تھا کہ اس بندے نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب اس آیت میں بیان ہے کہ جو بگڑا ہوا انسان ظلم اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا اور سنور گیا تو اللہ اس کی طرف تائب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے
کہ اللہ کیا توبہ کرتا ہے؟ فرماتا ہے بندے کا توبہ کرنا اللہ کی طرف طلب بخشش کے ارادے سے رجوع کرنا ہے، جھکنا ہے، اور اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ اللہ کا توبہ کرنا بخشش اور مغفرت عطا کرنے کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ وہ اپنی بخشش اور مغفرت کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ رجوع فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب ان ساری باتوں سے آگاہ ہے، واقف ہے، دیکھنے والا، جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں۔ نہ کوئی خرابی اللہ کی نگاہ سے چھپی ہے، نہ کوئی اچھی نیت چھپی ہے، ہر شے اللہ دیکھتا ہے، آگاہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، بس وہ صرف اتنا انتظار کرتا ہے کہ بندو جتنی زندگی بھی تم نے گناہ میں بسر کر لی، خطا کاریوں میں بسر کر لی، ظلم اور نافرمانی میں بسر کر لی، کسی نہ کسی وقت تو اب روک لو اس سفر کو، نیک ہو جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اگر تم صالح اور نیک بن جاؤ تو دیکھنا کہ رب اسی لمحے اپنی بخشش کے ساتھ تمہارے اوپر رجوع فرما لے گا، اسی لمحے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع فرما لے گا۔ تو بخشش و رحمت اللہ رب العزت کی منتظر رہتی ہے کہ کس لمحے بندہ اللہ کی طرف طلب بخشش کا رجوع کرتا ہے۔ اب حدیث کی طرف آ رہا ہوں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سبحان اللہ، کیا کرم نوازی کی بات کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نسل بنی آدم کا ہر بندہ، ہر شخص تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی منزل میں اپنے حال کے مطابق خطا کار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، مگر فرمایا خطا کاروں میں بہترین لوگ اور گناہ گاروں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں خیال آ جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ لوگوں، خطا کاری اور گناہ گاری ہلاکت انگیز شے نہیں ہے، گناہ گاری ہلاکت انگیز نہیں ہے، گناہ کرنا ہلاکت انگیز نہیں ہے، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ ہلاکت انگیز ہے، توبہ نہ کرنا ہلاکت انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی میں حدیث صحیح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، آپ سوچیں گے کہ اگر توبہ کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فرمایا جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے اس کی مثال ایسی ہے، اور وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ توبہ کا پانی
اس کے لوح عمل سے گناہوں کی ساری سیاہی کو دھو دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب اس پر کیسے گناہگار کس حد تک کی گناہگاری کو توبہ کا پانی دھو دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ اس پوری زندگی گناہوں میں ملوث رہا، خطا کار تھا، گناہگار تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو شرمندہ ہو گیا، اور شرمندگی، گناہ کا احساس ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جانا، یہی توبہ کی روح ہے، یہی توبہ ہے۔ موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹو، اب اسے گناہ یاد آ رہے ہیں، شرمندہ ہو رہا ہے اپنے کیے پر، پریشان حال ہے، اب خوف آخرت دامنگیر ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے۔ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جو میں نے زندگی بسر کی ہے اب میں دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ اس دوزخ کے عذاب میں جلوں، مجھے میری لاش کو جلا دینا۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی، پہلے دور کی بات، اور جب مجھے جلا دو تو میری راکھ بھی اکٹھی نہ رکھنا، اس کو ہوا میں اڑا دینا، منتشر کر دینا۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا خدا کی قسم، اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا، اگر میری گرفت ہو گئی تو پھر میرا رب میرے گناہوں پر مجھے ایسا عذاب دے گا جو انسانیت کی تاریخ میں کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے میں اس کا اہتمام خود ہی کر دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ فوت ہو گیا اس کے بیٹوں نے اسے جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دیا۔ جب موت ہو چکی، سب کچھ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے زمین پر بکھرے ہوئے سارے ذروں کو جمع کر دو۔ جمع ہو گئے، اور پھر حکم دیا راکھ کو کہ اب تو دوبارہ انسان بن کے جیسے باس بعد الموت ہے، اس بندے کو میرے سامنے کھڑا کر دو۔ وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ متفق علیہ حدیث آقا یہ ہوا حکایت بیان فرما رہے ہیں، جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے بندے یہ بتا، یہ ساری کاروائی جو تو نے کی، یہ جو کچھ تو نے کیا، تو نے کس چیز نے تجھے اس کام کرنے پر آمادہ کیا، برانگیختہ کیا؟ کیا خیال تیرے ذہن میں تھا کہ تو نے اپنے آپ کو جلوا دیا اور اپنی راکھ منتشر کروا دی؟ اس شخص نے ایک جملے میں جواب دیا، کانپ کر عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میری پوری زندگی کے گناہ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ اے امت مسلمہ، یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں اور بالخصوص نوجوان نسل، مجھے معلوم ہے کہ ہماری زندگیاں کتنے گناہ میں بسر ہو رہی ہیں، کتنی غفلتوں میں بسر ہو رہی ہیں، رب کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اور پھر مجھے معلوم ہے اے نوجوانوں، اپنے احوال دیکھ کر اتنے شرمندہ اور مایوس نہ ہونا۔ یہ جو تمہیں خطاب کرنے والا ہے آج کی رات طاہر القادری، رب کی عزت کی قسم تم سب سے بڑا گناہگار ہے۔ میرے گناہ، میری غفلتیں، میری خطائیں، میری نافرمانیاں تم سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر میری گرفت ہو گئی،
تو جس عذاب کا میں مستحق ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے، شاید کائنات کا کوئی شخص نہ ہو۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ جب گھسیٹ کر فرشتے دوزخ میں مجھے پھینکیں تو شاید دوزخ بھی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے باوجود رب کریم کی رحمت میرے تمہارے ساری مخلوق کے گناہوں سے پھر وسیع تر ہے۔ باری تعالیٰ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں تجھ سے ڈر گیا تھا اور تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو میں نے اس کو بخش دیا، اس کی یہی توبہ اس کی عمر بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا اور بیان کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ رب کریم کی بخشش، بندہ اگر صدق کے دل سے توبہ کرے تو اس کی بخشش کا عالم کیا ہے۔ صرف سوچنے کی بات ہے کہ زندگی بڑی گزر گئی، موت کا وقت متعین تو ضرور ہے مگر کسی کو معلوم نہیں، لوگوں معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اے انسان، اے مسلمان، کب تک خواب غفلت میں رہے گا؟ اور اگر بلاوا آ گیا اور حالت نزع ہو گئی، موت سامنے ہو گئی، پھر وقت توبہ نہیں رہتا۔ انسان تو کب سوچے گا؟ اور اس امید پر گناہ کرتے رہنا کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، توبہ کی تعریف حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ توبہ ندامت کا نام ہے، اور ندامت ہوتی ہے پہلے احساس پر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا، غفلتوں کا، کوتاہیوں کا، اپنے ظلم کا، فسق و فجور کا احساس ہی نہیں، شعور ہی مٹ گیا ہے۔ اس کا احساس اور شعور ہو، یہ قلب کی بیداری ہے کہ احساس اور شعور ہو جائے، اور اس احساس اور شعور کے ساتھ پھر بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے، اور جب شرمندہ ہو تو اگلی زندگی کی اصلاح کا فیصلہ کر لے، یہ توبہ ہے۔ اور پلٹ کر وہ گناہ پھر نہ کرے، وہ زندگی چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما علامت التوبہ، وفی روایت مت توبہ، آقا توبہ کی علامت کیا ہے؟ اور ایک روایت میں پوچھا گیا یا رسول اللہ توبہ کیا ہے؟ فرمایا الندامہ، اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور شرمندہ ہو جانا۔ اور توبہ رجوع کو بھی کہتے ہیں، الندم والرجوع، ندامت اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لینا، گناہ کو سے چھوڑ، ہر اس کام کو جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ہر اس ناپسندیدہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے کام سے رجوع کر لینا، ہٹ جانا، اور جو کر چکا اس پر شرمندہ ہو جانا، اور آئندہ اللہ کی طاعت اور بندگی کی طرف جھک جانا۔ یہ طاعت، یہ توبہ ہے۔ تو
تو اس توبہ کی ابتدا انتباہ قلب سے ہوتی ہے کہ دل پہلے آگاہ ہو، جس کو میں نے کہا کہ احساس اور شعور پیدا ہو۔ امام ابو القاسم القشیری نے فرمایا کہ اس کی ابتدا، اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری نے منازل السائرین میں کہا، کل اولیاء اللہ نے کہا کہ توبہ کی ابتدا انتباہ سے ہوتی ہے، تنبیہ سے ہوتی ہے، یقظہ سے ہوتی ہے، دل کی بیداری سے ہوتی ہے، اس احساس اور شعور سے ہوتی ہے۔ تو لوگوں، آج کی رات سب سے پہلے تو اس احساس کو، شعور کو ہمیں زندہ کرنا ہوگا جو مٹ گیا ہے، جو مر چکا ہے۔ اگر صبح سے شام تک اپنی زندگی کا حساب کریں، ہم کتنا دھوکہ کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، کتنا کم توڑتے ہیں، اعزاء اقارب کے کتنی حق تلفی کرتے ہیں، غریبوں کمزوروں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا مال ناجائز لوٹتے ہیں، کتنی حرام خوری کرتے ہیں، معاملات میں لوگوں سے کتنی زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کتنی ترک کرتے ہیں، اور کتنا فسق و فجور کرتے ہیں۔ ہم کرتے چلے جاتے، اور ایک ایک گناہ سے دل پر سیاہ نکتہ اور پھر سیاہی کے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، مگر ظلم پر ظلم یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا احساس مٹ گیا ہے، شعور مٹ گیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اس کیے کا احساس اور شعور پیدا ہو جائے اور دل میں تھوڑی سی بیداری آ جائے تو ہماری نیند اڑ جائے، نیند اڑ جائے۔ جو کچھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اگر اس کا ہلکا سا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر ہم چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جائیں، ہم کھانا چھوڑ دیں، ہنسنا چھوڑ دیں، زندگی بے سکون اور بے آرام ہو جائے، مگر ہم بے فکر ہیں، بے غم ہیں، اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا ہے، اپنے کیے ہوئے ظلم اور گناہ پر آگاہی نہیں رہی، شعور نہیں رہا، احساس بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ ابتدا توبہ کی اس بات سے ہے کہ دل کو اس کا احساس اور شعور ہو جائے، اور دل کو احساس اور شعور تب ہوگا اگر ہم باطن کی غفلت سے باہر آئیں، غفلت سے باہر آئیں۔ جب غفلت سے نکلیں گے، دل کی آنکھ کھلے گی تو پھر ہمیں اپنا گناہ نظر آئے گا، جب گناہ کی رویت ہوگی، نظر آئے گا، اس کے دیکھنے سے شرمندگی پیدا ہوگی کہ باری تعالیٰ، ہم تیرے بندے ہو کر چاہیے کیا تھا کرنا اور کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری کے شیخ حضرت شیخ ابو علی الدقاق فرماتے ہیں، جس کو امام قشیری نے الرسالۃ القشیریہ میں روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 اقسام ہیں، 3 درجے ہیں۔ اولها التوبہ واوسطها الانابہ وآخرها الاوبہ۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ابتدا توبہ ہے، اور اس کا درمیانی درجہ انابت ہے، اور اس کا آخری درجہ اوبہ ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو گناہوں پر آخرت کے عذاب سے ڈر کر تائب ہو گیا، جو آخرت سے عذاب سے ڈر کر شرمندہ ہوا اور گناہ چھوڑ گیا، تو عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑنا یہ توبہ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب اور جنت کی طلب میں، حسن آخرت کی طلب میں گناہ چھوڑنا یہ انابت ہے، یہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر گناہ چھوڑ دینا نہ دوزخ کے عذاب کے ڈر سے، نہ ثواب جنت کی طلب سے، بلکہ فقط اللہ کے حیا سے کہ میرے رب، میں اتنا گنہگار تھا،
پر تو نے پھر بھی مجھ پر اپنا رزق بند نہیں کیا. میں اتنا نافرمان ہوں مگر تو نے مجھے پھر بھی اپنی صحت سے نوازے رکھا. میں اتنا فاسق اور فاجر اور نافرمان ہوں مگر تیرے کرم کا دروازہ مجھ پر بند نہیں ہوا. میں اتنا گناہگار ہوں مگر تو ساتر اب تک میرے گناہوں پہ چادر ڈالے ہوئے ہے. دنیا میں عزت بنائی ہوئی ہے. ایک طرف میری گناہگاری ہے, دوسری طرف تیری غفاری اور ستاری ہے. اس کی ستاریت کا حیا کر کے گناہ چھوڑ دینا, اس کو اوبہ کہتے ہیں. اس میں نہ دوزخ کے عذاب کا خوف ہے اور نہ جنت کے ثواب کی رغبت ہے. فرمایا توبہ کرنا مومنوں کی صفت ہے. حکم ہوا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنوں توبہ کرو. انابت فرمایا اولیاء صالحین کی توبہ ہے. فرمایا وجاء بقلب منیب, فرمایا قیامت کے دن اس شخص کا عالم اور ہوگا جو انابت والا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا, جس کا دل تائب ہوگا اور جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا. اور اوبہ یہ جب بندے کو نصیب ہوتی ہے تو یہ انبیاء و مرسلین کی صفت ہے, ان کا فیض ہے. فرمایا نعم العبد انہ اواب. اللہ پاک اپنے نبی کی تعریف میں فرماتا ہے کہ کتنا اچھا بندہ تھا, وہ اواب تھا, یعنی ہر وقت میرے کرم کے حیا میں رہنے والا تھا, میری عنایت کا دھیان رکھنے والا تھا. چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں, معصیت چھوڑ دیں, مگر خاص لوگوں کی توبہ اس سے بلند ہے اور وہ یہ کہ وہ زندگی سے غفلت چھوڑ دیں اور ساری زندگی کو اللہ کی طاعت بنا دیں, اللہ کی طاعت بنا دیں. اور پھر علی بن محمد التمیمی ایک اولیاء کبار میں سے ولی اللہ ہوئے, وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ زلات کو, سیئات کو اور ذنوب و خطیات کو چھوڑ دے, یعنی گناہوں کو چھوڑ دے, بڑے گناہ بھی چھوڑ دے, چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے, ان سے توبہ کر لے. اور اس کے بعد فرمایا جب یہ کر لے اور اللہ کے حضور اگر قربت چاہے تو اونچے درجے کی توبہ یہ ہے کہ زندگی سے غفلات بھی چھوڑ دے, ہر قسم کی غفلت بھی چھوڑ دے, ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں خود کو مستعد پائے, ہر وقت اللہ کی طاعت میں خود کو تیار پائے. نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے مستعد ہے, روزے کا وقت آ جائے روزے کے لیے مستعد ہے, حرام سے بچنے کے لیے مستعد ہو, حلال کے لیے مستعد ہو, اوامر کے لیے مستعد ہو, نواہی سے بچنے کے لیے مستعد ہو, عبادات میں مستعد ہو, لوگوں سے اچھے اخلاق کے لیے مستعد ہو, لوگوں سے اچھا معاملہ لین دین اچھا کرنے کے لیے مستعد ہو. ہر امر جو اللہ نے دیا ہے خواہ اپنی ذات کی نسبت خواہ اپنے بندوں کی نسبت, وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو مستعد اور تازہ دم اور تیار پائے, غافل نہ پائے. اور فرمایا اس کے بعد اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ یتوب من رؤیت الحسنات, اپنی زندگی نیکیوں سے بھر لے, عبادتوں سے بھر لے, حسنات سے بھر لے, خیرات سے بھر لے, مگر ایسی توبہ کرے کہ نیکی کرے پر اپنی نیکی نہ دیکھے, نیکی کرے مگر اسے نیکی دکھائی نہ دے, کسی پر احسان کرے مگر کیا ہوا احسان دکھائی نہ دے, کسی پر بھلائی کرے مگر کی ہوئی بھلائی دکھائی نہ دے, عبادت کرے مگر عبادت دکھائی نہ دے. تو جو بندہ, جس بندے کو اپنی عبادت اور نیکی نظر آتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے, اور جو شخص اپنی عبادت کر کے بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے,
وہ نادم متواضع بندہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے۔ اس توبہ کی معنویت کو سمجھنے والے جب توبہ کرتے تو توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو وہ درجے عطا کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا پچھلی ساری زندگی یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ سے ایک نیا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے، یہاں سے اللہ والوں کی توبہ کا مضمون شروع کر رہا ہوں، جنہوں نے توبہ کی ان کی زندگی بدل گئی۔ اور سب سے بڑی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی دے رہا ہوں۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تلوار لے کے گھر سے نکلے، راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ وہ کہتے ہیں ارید ان اقتل محمدن، میرا ارادہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دوں، چونکہ لوگ ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر اس کی ملت اور اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا دین مٹ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس محمد کے دین میں داخل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلوار کے ساتھ واپس پلٹ گئے، گھر میں داخل ہوئے، کھڑکی کے قریب آواز سنی، آواز آ رہی تھی، دیکھا تو ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہے۔ آگے بڑھے، اپنے بہنوئی پر حملہ آور ہوئے، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، حملہ آور ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ نے بڑھ کر دفاع کیا، ہمشیرہ کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، ہمشیرہ نے اتنا جملہ بولا، بھائی عمر تو نے بڑا غضب کیا۔ اس جملے نے دل کی کایا بدل دی اور پوچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دو میں پڑھوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا جسم پاک نہیں ہے، غسل کرو، وضو کرو۔ پھر تھماتی ہیں قرآن کے اوراق، غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے دل کی کایا پلٹ گئی، ارادہ بدل گیا، توبہ نے جنم لے لیا۔ تو کہنے لگے اپنی ہمشیرہ کو اور بہنوئی کو، مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو۔ یہ ایک روایت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور زیادہ معتبر اور مستند روایت ہے، ان کے ساتھ گئے۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ میں تلوار کے ساتھ چلے گئے۔ کسی صحابی نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کو اطلاع کی، یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا دیکھتے ہیں ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں نے جو رب سے مانگا تھا کہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن شام، دو میں سے ایک عمر دے دے مولا۔ عمر داخل ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آقا نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بس نگاہ جو چہرے مصطفیٰ پہ پڑی، سوال کا جواب دینے کی سکت نہ رہی، تلوار ہاتھ سے گر گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ عرض کیا آقا آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، آیا شکار کرنے تھا، لیکن چہرے نے خود شکار کر دیا ہے۔ تائب ہو کر قدموں پہ گر پڑے، حضور نے کلمہ پڑھا لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ آقا اب کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے، اب عبادت بیت ارکم میں نہیں ہوگی، اخرج یا رسول اللہ۔ اب عمر قربانی دینا چاہتا ہے، اب نکلیے سیرے کعبہ میں اور برسر عام اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے۔
نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیے کہاں وہ غضب کی، عداوت کی کیفیت کہ تلوار لے کر شہید کرنے آئے ہیں، مگر جب توبہ ہوتی ہے تو وہ ارادہ شہادت، ارادہ قتل رکھنے والا عمر جب تائب ہو کر غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے تو فرق نہیں رکھا جاتا، پھر اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب لو کان بعدی عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے الحق ینطق علی لسان عمر، رب بھی عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ کہاں وہ زندگی ہے، کہاں یہ مرتبہ ہے، اور درمیان میں پل کیا ہے؟ وہ توبہ کی پل عبور کی ہے فاروق اعظم نے۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک انصاری، غزوہ تبوک کے لیے آقا نے اعلان فرمایا چلو، انہوں نے تیاری کر لی، سامان خرید لیا جہاد کی، تیار ہوئے، مگر بعد میں گھر اپنے کھیت دیکھے، فصلیں دیکھی، زمیندارہ دیکھا، پھل پک رہے تھے، بیچنے کا وقت تھا، مارکیٹ بھیجنے کا وقت تھا، درخت اور پھل دیکھے، گھر بار کی ضروریات، کاروبار کی ضروریات دیکھی، تو جہاد کا خریدا ہوا سامان دھرا رہ گیا اور دنیا غالب آ گئی، جہاد پر نہ گئے۔ پلٹ کر جب جہاد سے آقا علیہ السلام آئے تو آپ کو خبر تھی کہ 3 نہیں گئے تھے صحابہ، ان میں سے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں، ان میں کعب بن مالک بھی ہیں۔ جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، ناراض ہو گئے، معافی کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے معافی کا معاملہ ملتوی فرما دیا اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعب بن مالک سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو ایک گوشے میں بیٹھتے، کوئی سلام نہ کرتا، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، اور آقا علیہ السلام بھی آپ پر نگاہ تک نہ ڈالتے۔ کعب بن مالک کے دل پہ چھریاں چلتی، ایک خطا کی تھی کہ دنیا کی محبت دین پر غالب آ گئی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو برستے، پریشان تھے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ حکم ہوا گھر والے بھی کعب بن مالک سے تعلق توڑ دیں، بیوی بچوں نے بھی تعلق توڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، سب اہل مدینہ چھوڑ گئے، پریشان حال، تنہا رہ گئے۔ ادھر غسان کے بادشاہ کو خبر پہنچی، شاہ غسان کو، اس نے خفیہ سے جاسوس بھیجا خط دے کر۔ اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی، اس سے محمد ناراض ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موقع ہے کہ اسے اپنا بنا لو۔ خط میں لکھ بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب اور ان کے دوسرے لوگ، انہوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم تمہاری قدر و منزلت پہچانتے ہیں، اللہ نے تجھے ذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر تم ہمارے قاصد کے ساتھ محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری انتہائی قدر کریں گے اور بڑی اونچی عزت کا مقام دیں گے۔ شاہ غسان نے یہ خط بھیجا۔ یہ پوری بات صحیح مسلم میں آتی ہے، کتاب التوبہ میں، صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک روتے تھے آقا کی ناراضگی پر، مگر جب شاہ غسان کا، جب دشمن کا خط آیا، اس کے بعد آنسوؤں کو سیلاب جاری ہو گیا، جگر پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگا دل میں کہ آقا آپ تو ناراض تھے، اب میری بدبختی کا یہ عالم کہ حضور دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھ سے بے وفائی کی توقع کرنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھے خفیہ بلا رہے ہیں اس امید پر کہ شاید میں آپ سے بے وفائی کر کے ان کے ہاں چلا جاؤں گا،
آقا یہ جو میرا اعتماد میری وفا کا اٹھ گیا ہے اور دشمن جو میری نسبت بے وفائی کی امید لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا کہ مر گیا ہوتا۔ زاروں قطار رونے لگے، 40 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، 50 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی۔ جب وفا دشمن اس نے اس کے ہاتھ جواب بھیجا کہ شاہ غسان کو بتانا کہ یہ تو میرے محبوب نے مجھ سے چہرہ موڑا ہے ناراضگی کا، خدا کی قسم عمر بھر بھی خبر نہ لے تو جن کی غلامی میں آ گیا ہوں وہ جوتے بھی لائے تو میں تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں، ان کا بن گیا ہوں، انہی کا بن کے رہوں گا۔ وفاداری یہ ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ 50 دن جب اس کی محبت کا امتحان لے لیا تو 50ویں دن رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیتیں اتار دی، اور سورہ توبہ کی آیتیں کعب ابن مالک کی اس عظیم توبہ پہ اتری۔ آیت نمبر 117 اور 118 اتری، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی۔ 2 کی بات میں نے نہیں سنائی وقت کی وجہ سے، جو پیچھے رہ گئے تھے نام لے کے کہا۔ اب کعب ابن مالک کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو دوستو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں بندے سے ہو جاتی ہیں، خطا کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اصل خطا ہو جانے کے بعد وفا پر رہنا، استقامت پر رہنا، رب کی طرف اور تاجدار کائنات کی طرف اپنا رجوع رکھنا، اس کی قدر و قیمت اللہ کے حضور زیادہ ہے۔ اللہ کے حضور اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ابو لبابہ کا بھی کئی واقعات ہیں، مگر اب میں آتا ہوں آگے چل کر، صحابہ کرام میں سے 2 مثالیں کافی، آتا ہوں ابراہیم بن ادہم کی توبہ کی طرف۔ ابراہیم بن ادہم کے باپ دادا خراسان کے بادشاہ تھے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے۔ زندگی شاہی بلخ کے حاکم تھے ابتدا میں، اور پھر خراسان کے بادشاہ تھے صوبے کے۔ زندگی ناز و نام میں گزری۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار کتا، شکاری کتا لے کے شکار کے لیے نکلے۔ کوئی تعلق دین سے نہیں، رغبت نہیں، اللہ کی طاعت اور بندگی سے سروکار نہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے جیسی بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے۔ قید نکلے شکار پر تو ہرن کا شکار کرنے لگے۔ جب شکار کرنے لگے تو ہرن کے جب قریب پہنچے تو اس ہرن نے آواز دی، ایک ہرن نے آواز دی اور کہا کہ تعاقب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو زبان دی، اور اس کو امام مقدسی نے بھی روایت کیا کتاب التوابین میں، اور تہذیب التہذیب میں امام اسقلانی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں بھی روایت کیا، دیگر کتب میں بھی۔ ہرن جواب دینے لگا، اور امام عبدالرؤف المناوی نے اپنے طبقات میں روایت کیا، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں روایت کیا، امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں روایت کیا۔ ہرن نے آواز دی، آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادہم، تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ دائیں بائیں مڑ کے دیکھا کہ کس کی آواز ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، ابراہیم بن ادہم تو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ دائیں بائیں دیکھا، پھر کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی،
اور ہرن نے کہا وَعَلَيْكَ بِالزَّادِ لِيَوْمِ الْمَعَادِ، ابراہیم بن ادھم یہ جو شکار کرتے پھرتے ہو اس سامان کی نہیں، یوم معاد کے لیے اپنا زاد و سفر تیار کرو، آخرت کے دن کے لیے اپنا سامان تیار کرو۔ بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی، ابراہیم بن ادھم کی زندگی پلٹ گئی، بدل گئی، اللہ کی طاعت کی طرف پھر گئے تھے، ابھی تخت پر بیٹھے مگر حالات بدل گئے، عبادت گزاری آ گئی، اللہ کے طالب ہو گئے اور اللہ کی تلاش میں رات کو جاگنے والے بن گئے۔ جب زندگی کی کایا پلٹ گئی، تخت پر بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص محل میں بیٹھے ہیں، دربار ہے شاہی میں، ایک شخص دائیں بائیں اندر آ کے دیکھتا ہے، پوچھا کہ کسے تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے آیا ہوں۔ سلطان ابراہیم بن ادھم کہتا ہے کہ جواب دیتے ہیں کہ اونٹ محلات میں محل میں تھوڑا ملتا ہے، جاؤ کئی صحراؤں میں دیکھو ملے گا۔ اس نے جواب دیا فقیر نے کہ ابراہیم بن ادھم اگر اونٹ محل میں نہیں ملتا تو رب کو محل میں بیٹھا تلاش کر رہا ہے۔ بس تخت کو چھوڑا، محل کو چھوڑا، ایک گدڑی پہن لی، فقیروں والا جبہ، گدڑی پہن لی اور صحرا در صحرا پھر دنیا کے سفر کیے، مکہ معظمہ پہنچے، کعبۃ اللہ کی مجاورت کی، حضرت سفیان ثوری کی صحبت میں گئے، فضیل ابن عیاض کی صحبت میں رہے، فقیروں سے اللہ کی معرفت لی، اللہ کا عشق لیا اور پھر دیوانہ وار صحرا در صحرا گھومتے گھومتے بالآخر ٹھکانہ شام میں سمندر کے کنارے جا کے کیا۔ اب لے اس کنارے پر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ بلخ کا بادشاہ فقیر بن کے سمندر کے کنارے بیٹھا گدڑی سی رہا ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے آیا اور سمجھانے کے لیے آگے کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادھم مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو بلخ کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا تھا، تو شاہی چھوڑ کر یہاں گدڑیاں سیتا پھرتا ہے، فقیری میں کیا لے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ ایک شاہی تھی، اب ایک اور شاہی میں ہوں۔ اس نے کہا اب کیا شاہی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس سے گدڑی سی رہے تھے، وہ سوئی سمندر میں پھینک دی، اس بادشاہ کے سامنے سمندر میں پھینکی اور کہنے لگے مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ کہنے لگا مچھلیاں سوئی لاتی ہیں؟ یہ کہنے کی دیر تھی، ہزار مچھلیاں ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی لے کر سطح آب پر باہر آ گئی۔ کہنے لگے ہاں وہ بادشاہی چند نفوس پر تھی، یہ بادشاہی رب نے بحر بان عطا کر دی ہے۔ ایک توبہ کے نتیجے میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے نشے میں دھتے ہیں، برے حال میں ہیں، فسق و فجور میں ہیں، ہر وقت شراب میں رہتے ہیں، شراب خانے سے نکلے ننگے پاؤں ہیں، مدہوش ہے بشر حافی، رستے میں آئے، ایک تختی دیکھی، لوح، اس پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ تھے شراب کے نشے میں دھت، مگر جھک گئے، بشر حافی جھک گیا، اس لوح کو اٹھا لیا، چوما۔ اس دن امام عبدالرؤف المناوی نے روایت کیا کہ بشر الحافی خود کہتے ہیں کہ میری کل متاع 5 درہم تھی، بس اتنے پیسے تھے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ ان 5 درہموں میں سے 4 درہموں کی بازار سے جا کے خوشبو لے آئے، کستوری خریدی، کل 5 درہم پاس تھے، گھر کی کل متاع، 4 درہم کی خوشبو خریدی اور گلاب کا عرق خریدا اللہ کے نام پر۔ تو گلاب کے عرق سے اس پوری کی پوری لو کو دھویا، پھر اس پر کستوری لگائی اور لگا کر چوم کر خوشبودار بنا کر اوپر ایک بابرکت مقام پہ عزت کے ساتھ رکھ دیا۔ بشر جو شراب کے نشے میں دھت تھا،
اس ایک عمل پر رات سویا، اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، اللہ کی زیارت ہوئی۔ اس میں الہی کی ایک ادب اور تکریم سے بند نصیب کا دروازہ کھل گیا، اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے بشر، تو نے میرے نام کی عزت کی، میں تیرے نام کو دنیا میں باعزت بنا دوں گا۔ تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا، میں تیرے نام کو اتنا خوشبودار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرے ذکر سے دلوں کی خوشبو پائیں گے، اور تیرے ذکر سے دلوں کو طہارت ملے گی۔ اس ایک رات کے دیدار سے بشر حافی اٹھ کر تائب ہو گئے، زندگی کے احوال بدل گئے، زہد کی زندگی نصیب ہو گئی، قائم اللیل ہو گئے، تا دم وفات۔ پھر جوتا نہیں پہنا۔ وہ کہتے کہ مجھے جب توبہ نصیب ہوئی تھی میں ننگے پاؤں تھا، مرتے دم تک حالت توبہ کی طرح ننگے پاؤں رہنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی پھر بشر حافی کا وہ مقام ہوا کہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے، شہر بغداد کے جانور گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر الحافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں غلاظت اس کے پاؤں کو نہ لگ جائے۔ جس رات بشر الحافی کی وفات ہوئی، صبح ایک اللہ کے بندے نے دیکھا گلی میں گوبر تھا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چیخا، لگتا ہے کہ بشر حافی کی وفات ہو گئی۔ جب تک زندہ تھا شہر بغداد کے جانور ادب کرتے تھے، گوبر نہ کرتے تھے۔ کہاں وہ زندگی شراب کے نشے میں مدہوش، اور کہاں ایک توبہ کے بعد وہ مقام کہ عمر بھر فقر اور فاقہ میں کاٹی، کئی دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور رب کے عشق میں مدہوش رہتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور امام احمد بن حنبل کی بھی وفات ہو گئی، تو خواب میں امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ یہ امام ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ کیا معاملہ کیا؟ فرماتے ہیں غفر علی، کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا، وَأَلْبَسَنِي نَعْلَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، اور سونے کے جوتے پہنائے، اور فرمایا احمد بن حنبل یہ جنت میں جہاں تک چاہو تمہیں دے دی، اس لیے کہ تو نے میری خاطر تکلیفیں برداشت کی تھی۔ اب ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، بشر الحافی کا معاملہ سنائے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے بخل بخل، واہ واہ، بشر الحافی وہ شراب کے نشے میں جو دھت تھا، جسے ایک رب کے نام کے ادب اور تعظیم نے جس کی کایا پلٹ دی تھی اور توبہ کر لی تھی، واہ واہ اس بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ کہا خدا کی عزت کی قسم، مجھے رب نے اپنے پاس بلایا تھا، اور جو اذیتیں اور کوڑے میں نے اللہ کی خاطر کھائے، اس کی خاطر اپنا بے حجاب دیدار دیا تھا۔ پھر کہا جاؤ اب جنتوں میں ٹھہرو، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں واپس آیا تو میرے جانے سے پہلے بھی اور میں چھوڑ کر آیا تو کیا تھا؟ بخن بخن من مثل بشر، ارے بشر کی مثل کون ہوگا؟ ترکتہ بین یدی الجلیل، خدا کی قسم میں اس کو خدا کے سامنے بیٹھا چھوڑ کے آیا، خدا کے سامنے بیٹھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَائِدَةٌ مِّن طَعَامٍ، اس کے سامنے رب نے دسترخوان جنت کے کھانوں کا رکھا ہوا تھا۔ وَالْجَلِيلُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، اور رب خود اس کی طرف توجہ کر کے اپنی شفقت اور محبت کے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔
اور رب کہتا تھا کل مل یا من لم یاکل، کھا اے بشر جو میرے عشق میں جس نے کھانا چھوڑ دیا تھا، پی اے بشر جس نے میرے عشق میں پینا چھوڑ دیا تھا۔ بشر کا تو جب کیفیت یہ کہ جب توبہ ہوتی ہے، گناہگاروں گناہگاری سے مایوس نہ ہونا، رب کی رحمت اگر تب یہ تھی تو اس کی رحمت اب بھی وہی ہے۔ تم بشر الحافی کی طرح، ابراہیم بن ادم کی طرح سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لو، بس اتنی بات ہے۔ اور یہ ارادہ تب ہوگا اگر موت کا یقین کر لو۔ آپ میں سے کس کو یقین ہے کہ کل کی شام نصیب ہوگی؟ بولیے، کس کو یقین ہے کہ کل کی شام نصیب ہوگی؟ کسی کو یقین نہیں۔ جب یہ یقین نہیں، معلوم نہیں، صبح موت آ جائے، کل شام کو موت آ جائے، تو سوچئے اس رب جلیل کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کیا کی ہے۔ آج کے دن تک تو زندگی غفلت میں گزری۔ ارے بندے تو وہ تھے جو رات کو مصلی پر یا قیام کرتے یا سجود کرتے اور خدا کی محبت کے پہلو میں رات کے اندھیروں میں رہتے، دن خدا کے دین کے لیے جہاد کرتے، جن کی آنکھیں عشق الہی میں چھم چھم برستی۔ بندے تو وہ تھے، بندے وہ تھے۔ ہماری زندگیاں تو غفلت میں گزر رہی ہے، اور توبہ صرف یہ لوگ اللہ والے بڑے فسق اور کفر سے ہی نہیں، ادنا خطا سے اپنے مرتبے کے مطابق جسے وہ خطا سمجھتے اس سے بھی توبہ کرتے، اور ہر توبہ سے ان کے درجے اتنے بلند ہوتے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا اور آج 40 سال سے اس ایک گناہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں۔ 40 سال سے اس ایک گناہ پر توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے۔ فرماتے ہیں گناہ کر بیٹھا تھا، 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جس کے لیے توبہ کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے؟ بڑی توجہ سے نکتہ سمجھنے والا۔ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ میں لوہے کا کام کرتا تھا، بازار میں کباڑ کی، لوہے کی کباڑ کی دکان تھی، کباڑیے کی۔ میں گھر پہ تھا، مجھے خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی اور سب دکانیں جل گئیں۔ میں دوڑ کے آیا اپنی دکان کی خبر لینے، جب پہنچا تو ارد گرد کی ساری دکانیں جل گئی تھی۔ میں اور فکر مند ہوا جب دیکھا سب دکانیں جل گئیں۔ جب آگے پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا مبارک ہو سری سقطی، تمہاری دکان بچ گئی۔ اور میری نگاہ پڑ گئی اپنی دکان پر، وہ بچ گئی تھی، ہر ایک کی جل گئی۔ جب میری دکان کو دیکھا کہ بچ گئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دکان بچا لی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اس گناہ پر 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اوروں کی جل گئی تھی تو میں نے اپنی دکان کے بچنے پر شکر کیا۔ یہ خود غرضی کی، مجھے اوروں کی دکانوں کے جلنے کا غم نہ ہوا، اپنی دکان کے بچنے کی خوشی ہوئی۔ یہ گناہ اتنا بڑا کر بیٹھا کہ 40 سال سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے جن لوگوں کی بندگی بیدار ہو جاتی ہے، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، جن کے دل کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے،
اور جو اللہ کے تعلق کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے تعلقات کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ تصوف، روحانیت اور ولایت وہ تو ادنا سا اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا، مسلمان تو درکنار کسی کافر کی بھی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ روحانیت اور ولایت ہے۔ اللہ والے ان کے ہاں کوئی بد ہو، بد کو بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ ہر ایک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المعجوب نے حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے لکھا، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی نے کتاب الفتوہ میں یہ واقعہ حضرت شیخ معروف کرخی کے لیے لکھا۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔ امام ابو عبد الرحمن سلمی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا شیخ ہیں۔ خیر، ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں کشتی پر۔ توبہ کیسے ہوتی ہے اور توبہ والے اہل اللہ، ان کا اللہ کے بندوں سے سلوک کیا ہوتا ہے، اس آئینے میں ہمیں اپنے سلوک کو آج رات وہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مخلوق خدا سے کیا سلوک ہے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی بچوں سے سلوک کیا ہے، پڑوسیوں سے سلوک کیا ہے، اہل معاشرہ سے سلوک کیا ہے، غریبوں سے، رشتہ داروں سے، واقفوں نا واقفوں سے کیا سلوک ہے۔ یہی تو ایمان کی روح ہے۔